یقیناً یہ بات آپ کو بروقت سونے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ جو نیند کی کمی ہوتی ہے نا، اس کے باعث ہونے والے نقصانات کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ رب الحکمت نے انسان کے لیے نیند کا ایک سائیکل رکھا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے دن کو کام کے لیے بنایا اور رات کو آرام کے لیے۔ یہ وہ آیت ہے جو انسانی نیند کے متعلق بہت گہرے راز رکھتی ہے۔ مجھ ناقص عقل انسان کے بس کی بات نہیں کہ میں اس پر مکمل تفصیلات میں بحث و مباحثہ کر پاؤں۔ چند اہم نکات جو کہ موضوع نظر ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بروقت نیند کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ یہ جو نیند کا سائیکل ہے، اس میں رات 10 سے لے کر صبح 4 بجے تک کا جو ٹائم قدرت نے معین کر لیا ہے، ہم انسان کروڑ کوششوں کے باوجود بھی اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہماری باڈی ساکت ہوتی ہے تو اس میں میلاٹونن ہارمونز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ میلاٹونن جس کا بیسک کام ریپیئرنگ کا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم ایک بائک کا انجن ضرورت سے زیادہ یوز کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں اس بائک کے انجن کی ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم بر وقت اس کی ریپیئرنگ کا خاص خیال نہ رکھیں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کی بائک دی اینڈ کے مقام پر ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم انسان جو دن میں ڈیفرنٹ قسم کے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، اس کے باعث ہونے والی کمزوری، مسلز ویکنس، مسلز کی توڑ پھوڑ کا جو قدرت نے میکسیمم ریپیئرنگ کا ٹائم رکھا ہے وہ رات 10 سے 4 ہے۔ اگر آپ رات 10 سے 4 نہیں سوتے یا آپ جتنے گھنٹے بھی مس کرتے ہیں تو آپ اتنے گھنٹے اپنا ریپیئرنگ سائیکل مس کر رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں صبح 4 بجے سو جاؤں اور 10 بجے اٹھ جاؤں، تو یقیناً آپ نے اپنے آورز تو پورے کر لیے مگر آپ نے اپنا ریپیئرنگ سائیکل مس کر دی۔ دیکھیں نا، یہی تو وجہ ہے کہ آج کل کی جوانان نسلوں میں وہ وگر، وہ ول پاور، وہ انرجی نہیں ہے، کیونکہ آج کل رات کو 1-2 بجے تک جاگنا عام سی بات ہے اور پھر لیٹ اٹھنا۔ پوائنٹ 1 یہ ہے کہ آپ اپنا ریپیئرنگ سائیکل مس کر رہے ہیں، اور پوائنٹ 2 یہ ہے کہ جو صبح کی سورج کی روشنی ہے وہ آپ کا سن ڈاکٹر ہے۔ جب سورج کی پہلی کرن آپ کے یہاں پڑتی ہے، یہاں جو پلینری گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ پیچوٹی گلینڈز کے ساتھ مل کر سیروٹونن بناتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے جسم کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے، ایکٹیویٹی دیتا ہے تاکہ آپ دن کے تمام تر کام کو بخوبی بآسانی سر انجام دے پائیں۔ مگر آپ نے تو وہ بھی مس کر دیا گھوڑے بیچ کر، تو پھر آپ تھکے تھکے بوجھل قدموں کے ساتھ آفس کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ نیند بڑی مشکل سے آئی، آپ کا انڈور نہیں ہے، آپ نے ہاتھ میں ناشتہ پکڑا ہوا ہے، وہ فریشنس والی فیلنگز نہیں آ رہی۔ کہاں سے آئیں گی وہ فیلنگز؟ یہاں اقبال کا شہین صبح 3 بجے اٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی جان کے کالج کے جانے کا ٹائم کب ہوگا۔ بیٹا تو یہ جو بائک چلا رہا ہے نا، یہ زیادہ عرصہ نہیں چلنی، کیونکہ تو اپنی بائک کی ریپیئرنگ کروانا بھول چکا ہے۔ مگر اس کے برعکس ایک شخص فجر پڑھ کر واک کر کے آیا، آل ٹوگیدر اس کی مکمل باڈی لینگویج ہی چینج ہے۔ اگر وہ 100 بندوں کے درمیان بھی چل رہا ہے نا، تو اس کی پرسنالٹی چیخ چیخ کر بتا رہی ہوتی ہے کہ اس شخص نے خود کو ضائع نہیں کیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ مرگ بستر پر ہی کیوں نہ ہو، آپ جسٹ 40 ڈیز صبح نماز فجر کے بعد واک کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ 40 ڈیز کے اندر ہی صحت یابی حاصل کر لیں۔ اب کچھ کم عقل لوگ مجھے گیان دینے آ جائیں گے کہ مرگ بستر والا بندہ کیسے واک پر جائے گا، تو میں بتاتا ہوں نا، سب سے پہلے آپ اپنی مائنڈ پاور کو انکریز کریں، کیونکہ انسان تب تک نہیں مرتا جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ تو پھر مرگ بستر والا بندہ اگر اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ رہا ہے تو آپ پر فرض ہو گیا ہے کہ آپ اسے قدرت کی حسین ترین وادیوں میں واک پر لے جائیں۔ انشاءاللہ جسٹ 40 ڈیز کے اندر وہ خود کے بل بوتے پر صبح کی واک کرنا شروع کر دے۔ میرا دلچسپ آپ کو اپنے خاندانی 800 سال کے کامیاب اور مجرب نسخہ جات سے استفادہ دلوانا ہے اور صحت مند زندگی گزارنے کے کچھ قاعدے اور قوانین بتانا ہے، باقی کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی مرضی۔ اسی لیے تو طب نبوی میں کہا جاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، جسمانی اور روحانی علاج کا مرکز مطلب حسنین یونانی دواخانے کا ایڈریس اسکرین پر سے نوٹ کریں اور ہمارے دیے گئے نمبرز پر کال یا واٹس ایپ پر مفت مشورہ حاصل کریں۔ میرا ذاتی نمبر 0301931988 ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پر ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ بی سیف، بی ہیپی، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔